بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ ساتھیوں نے اعلان میں سنا کہ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ نہایت اہم اور وقت کی ضرورت ہے، اور اس تعلق سے بہت ہی باتیں کی جاتی ہیں اور افراد و تفرید کا لوگ شکار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام دینی احکام کو اعتدال کے ساتھ اور ان میں جو حکمتیں ہیں ان پر پورا اترتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں جو اچھے نتائج دنیا اور آخرت میں ملنے ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ موضوع جس طرح پہلے بھی آپ نے سنا کہ تعدد ازواج، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا مرد کے لیے اسلام میں جو ایک خوبصورت حکم ہے اور باحکمت حکم ہے، اس تعلق سے پہلے بھی ہم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ پیش کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی کچھ اعتراضات آتے ہیں جن کا کچھ جواب پہلے بھی دیا گیا. اس لیے یہ جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے ان لوگوں کو نصیحت جو تعدد ازواج، کثرت ازواج کا انکار کرتے ہیں یا اس سے پرہیز کرتے ہیں، کرواتے ہیں. مختلف علماء کرام کا کلام ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، اور یہ سوال و جواب کی صورت میں ہے. جو فتاوی ہیں لوگوں کے جو عملی مسائل ہیں باقاعدہ انہوں نے پوچھے ہیں، جس سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا باتیں وہ جاننا چاہتے ہیں. تو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے، تہذیب و تمدن کی جنگ جو ہے، اس کے گہرے اثرات کے سبب ایک خطرناک معاشرتی مسئلہ ابھرا ہے، اور وہ ہے کثرت یا تعدد ازواج، ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرنا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد. بلا شبہ تعدد ازواج میں بہت عظیم مصلحتیں پنہا ہیں. اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورۃ النساء میں. اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں اور پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے کرو یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تعدد ازواج کو بہت سے مصالح کے پیش نظر مشروع قرار دیا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں. ان مصلحتوں میں سے، ان مصالح میں سے مرد اور عورتوں کی عصمت و عفت کی حفاظت بھی ہے. کیونکہ شادی کرنا مرد کے لیے پاک دامن رہ کر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سے بچانے کے اسباب میں سے ہیں. اسی طرح سے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سے پاک دامن رہنے کے اسباب میں سے ہیں،
کیونکہ کسی مرد کا بغیر بیوی کے رہنا یا بیوی تو ہو مگر اسے پاک دامن رکھنے کے لیے کافی نہ ہو، کیونکہ وہ شدید شہوت والا ہے تو اس کے لیے ضرر رسا ہے اور فطروں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کا بغیر شوہر کے رہنا اسے فطروں میں مبتلا کر سکتا ہے، لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے شادی کو مشروع کیا اور تعدد ازواج کو بھی، تاکہ اس کے ذریعے سے خیر کثیر حاصل ہو۔ اور ان اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک مرد کو ایک بیوی کافی نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بہت قوی شہوت والا ہو تو اسے ایک کافی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ اس وجہ سے وہ اس چیز میں مبتلا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام قرار دی ہے۔ اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ عورت کو حیض آتا ہے اور نفاس کا بھی سامنا ہوتا ہے، تو مرد نفاس اور حیض کی مدت میں معطل سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس دوسری اور تیسری ہوگی تو اسے اس وقت وہ چیز مل جائے گی جس سے وہ اپنے عفت کی حفاظت کر سکتا ہے، جس وقت ایک بیوی کسی ایسے سبب کی وجہ سے معطل ہو جو جماع میں مانع ہو۔ اسی طرح سے وہ بیمار بھی ہو سکتی ہے یا کسی اسباب کی بنا پر سفر بھی کر سکتی ہے۔ الغرض دوسری، تیسری اور چوتھی کی حاجت بالکل ظاہر سی حاجت ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے عورتوں کی کثرت ہو جائے اور وہ شادی سے رہ جائیں، لہذا ان کا کسی شوہر کی زوجیت میں رہنا جو ان کو پاک دامن رکھے، ان پر نگران ہو، ان پر خرچ کرے، ان کی حفاظت کرے، اگرچہ 4 عورتیں ایک مرد کے تحت ہوں، یہ اس سے کئی بہتر ہے کہ وہ بن بیاہی معطل ہو کر رہ جائیں۔ ایک دوسرے فتوے میں فرمایا کہ چوتھائی یا تہائی یا نصف شوہر کا ملنا بے شوہر ہونے سے بہتر ہے۔ فتاوی نور الدرب وغیرہ میں آپ کے فتاوی موجود ہیں۔ پھر اسی فتوے میں آگے فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی شریعت لے کر آئی ہے وہ سب کی سب خیر ہی خیر ہے، اور وہ سب کی سب معاشرے کی بھلائی کے لیے ہیں، کسی عقل مند کے لائق نہیں کہ وہ اس پر تنقید کرے۔ ہاں بعض عورتیں اس پر تنقید کرتی ہیں تو وہ ان کی قلت فہم، قلت بصیرت اور قلت علم کی وجہ سے ہیں، ورنہ تو اس میں سب کے لیے مصلحت و بھلائی ہے، عورتوں مردوں سب کے لیے۔ لیکن بعض عورتیں اس کا انکار کرتی ہیں اور کبھی اس پر نکیر کرتی ہیں اور اس سے بچنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، لیکن وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کی اس کے نتائج پر نظر نہیں ہوتی، اور دین میں عدم بصیرت بھی۔ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز پر تنقید و نکیر کرے۔ ہاں اگر ویسے ہی وہ سوتن سے بچی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر یہ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تنقید کرے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ناپسند جانتے ہوئے کراہیت کا، ناپسندیدگی کا اظہار کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے راضی رہے اور یہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں ہر ایک کے لیے خیر ہے، اور اسی میں سب کے لیے سعادت مندی ہے، اگرچہ اسے اپنی ساتھ والی سے کچھ اذیت بھی پہنچے یا بعض راتوں میں، تو وہ اس کے لیے نقصان نہیں ہے۔ الحمدللہ جب یہ معلوم ہے کہ یہ معاملہ شریعت الہی پر مبنی ہے اور اس میں بہت سے مصالح بھی پنہا ہیں، تو اسے چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے اور اس شوہر پر تنقید و نکیر نہ کرے جو ایک سے زیادہ چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے اگر اسے ایسا شوہر ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ اکیلے صبر سے بیٹھی رہیں اور شوہر کے بغیر زندگی گزارتی رہیں، بس اس وجہ سے کہ اسے شراکت والا شوہر نہیں چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور ایسے شوہر سے بھی شادی کر لے کہ جس کے پاس پہلے سے 1 یا 2 بیویاں ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ ایک سے زیادہ بیوی والے شوہر سے شادی کر لے۔ اس کے علاوہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے مختلف فتاوی اس بارے میں موجود ہیں، جن میں سے بعض میں غیر مسلموں تک کے اقوال نقل کیے کہ وہ بھی اقرار کرتے ہیں تعدد ازواج کے فوائد کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مجموعہ فتاوی اور مقالات جو ہیں شیخ کے، اس کی 21ویں جلد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فتاوی نور الدرب جو ہے اس میں، اور جس
شخص نے اپنے میگزین میں تعدد ازواج پر تنقید کر کے مذاق اڑایا تھا، اس کے کفریہ قول کے سبب سے حکمرانوں سے اس سے توبہ کروانے کا مطالبہ فرمایا، اور اگر کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ فرمایا وہ واجب القتل ہے اپنے فتاوی میں شیخ نے۔ بلکہ ایک رسالہ بھی ہے بعنوان جو ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر چکے ہیں کہ تعدد ازواج کے محاسن کے بارے میں دلائل کا اظہار، اور وہ آپ سن چکے ہیں اور یوٹیوب پہ وہ موجود ہے، آپ اس کو واپس سے بھی سن سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ جب سوال ہوا شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے، کثرت کے ساتھ مسلمان خواتین بن بیاہی گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ عدم تعدد کی طرف دعوت دیتے ہیں، شاید کہ نصارہ اور ان کے جیسے لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس سے یہ دھوکے میں آ گئے ہیں، اور اکثریت ایک بیوی کے ساتھ باقی رہنے اور جو زیادہ شادی کرے اسے معاشرے میں معیوب کہنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سب نصارہ اور جو ان کے اقوال سے متاثر ہیں ان سے مشابہت کے اثرات ہیں، حالانکہ نہ صرف عظیم شریعت اسلامیہ میں تعدد ازواج موجود ہے، بلکہ اس سے پہلے کی شریعتوں میں بھی یہ بات موجود تھی، اور اس سے بھی کئی زیادہ تعداد میں۔ داؤد علیہ السلام کے پاس 100 بیویاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس 99، اور ایک روایت میں 70 تھیں۔ تو تعدد ازواج تو شریعت تورات میں بھی تھی، البتہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 4 پر اقتصار ہیں، سوائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کے لیے 9 تھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہیں کہ اس نے 4 تک محدود کر دیا اس امت کے لیے، جس کے پیچھے عظیم و بلیغ حکمتیں ہیں۔ دوسری جگہ شیخ سے سوال ہوا کہ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے کئی ایک بچے بھی ہیں اور خاندانی زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے، لیکن میں ایک اور بیوی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں سیدھا اور شریف رہنا چاہتا ہوں، اور میرے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے، اور ایک مرد ہونے کے ناطے مجھ میں عورت سے زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ یہ تو رہا ایک پہلو، اور دوسرا پہلو یہ کہ میں کچھ مخصوص صفات والی بیوی چاہتا ہوں جو میری پہلی بیوی میں نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ میں حرام میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ساتھ ہی میں خاندانی زندگی کے اعتبار سے دوسری شادی کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ میری بیوی جس میں نے کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی وہ دوسری شادی کو بالکل مسترد کرتی ہے۔ اس لیے مجھے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں، اور میری بیوی کے لیے کیا نصیحت کریں گے تاکہ وہ مان جائے؟ کیا اسے حق حاصل ہے کہ وہ میری شادی کی رغبت کو مسترد کر دے، خصوصاً جبکہ میں عنقریب اس کو اس کے مکمل حقوق دوں گا، اور میرے پاس الحمدللہ مالی قدرت بھی ہے دوسری شادی کی؟ میں امید کرتا ہوں آپ تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے، کیونکہ کئی لوگوں کو یہی مسئلہ درپیش ہے۔ کہ جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تو واقعاتاً ایسا ہی ہے جیسا آپ نے سوال میں بیان کیا، تو آپ کے لیے حسب قدرت و ضرورت دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرنا مشروع ہے، تاکہ آپ اپنی شرمگاہ اور نظروں کی حفاظت کر سکیں۔ اگر آپ عدل کر سکنے پر قادر ہوں تو اس فرمان باری تعالی پر عمل کیجیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں اور پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے کرو۔ اس سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو کوئی بھی شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، فلیتزوج، تو وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ بے شک یہ نظر کو بہت نیچا رکھنے والی، واحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے، ومن لم یستطع، اور جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھے، اسے چاہیے روزوں کو لازم پکڑے، فإنہ لہ وجاء، یہ روزے اس کی شہوت کو توڑ دیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اور اس لیے بھی کہ اس سے نسل کی کثرت ہوتی ہے، اور شریعت اسلامیہ کا ہدف بھی نسل اور امت کی کثرت ہے، اور وہ اس کی دعوت بھی دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، بلا شبہ میں تمہاری کثرت کے سبب سے دیگر امتوں پہ فخر کرنے والا ہوں بروز قیامت۔ یہ روایت ہے ابو داؤد کی، اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، انی اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افا اتزوجها، اس نے عرض کی کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو حسب و نسب والی اور حسین و جمیل ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہوتی، بانجھ ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ثم اتاه الثانیہ، پھر وہ دوبارہ آیا، فقال، تو بھی نبی، ثم اتا فنہاہ، ثم اتاه الثالثہ، دوسری مرتبہ آیا تو بھی منع کیا، پھر وہ تیسری مرتبہ بھی آیا تو فرمایا، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، بلا شبہ میں تمہاری کثرت کے سبب سے دیگر امتوں پہ فخر کرنے والا ہوں۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چنانچہ بیوی کے لیے مشروع یہ ہے کہ اس سے منع نہ کرے اور آپ کو شادی کی اجازت دے دے، اور آپ کو چاہیے کہ بہت زیادہ حرص و کوشش کریں کہ مکمل طریقے سے عدل کو بروئے کار لائیں اور ہر اس چیز کو اچھی طرح سے ادا کریں جو ان دونوں کی طرف سے اب پر واجب ہے، اور یہ سب کچھ نیکی و بھلائی میں تعاون کرنے کے باب میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، سورۃ المائدہ میں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ حدیث ہم بیان کر دی، آگے فرماتے ہیں شیخ، اور آپ اس کے اللہ کے دین میں بھائی بھی ہیں اور وہ بھی اللہ کے دین میں آپ کی بہن بھی ہے، لہذا آپ دونوں کے لیے مشروع ہے کہ خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے، اور اس لیے بھی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے متفق علیہ صحیح حدیث میں ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت وراری میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت روائی فرماتا رہتا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن اس کا راضی ہونا تعدد کے لیے شرط نہیں ہے بیوی کا، پہلی بیوی کا، بلکہ یہ تو صرف اس لیے مطلوب ہے تاکہ خاندانی زندگی آپ دونوں کے درمیان اچھے طریقے سے چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے حالات کی اصلاح فرمائے اور آپ دونوں کے لیے وہ چیز لکھ دے جس کا نتیجہ قابل ستائش ہو۔ یہ فتاوی اسلامیہ سے لیا گیا فتویٰ تھا۔ دوسری جگہ شیخ سے سوال ہوا، قرآن کریم کی تعدد ازواج سے متعلق آیت کریمہ میں آیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سورۃ النساء میں، پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے کرو، جبکہ دوسرے مقام پر سورۃ النساء ہی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو۔ لہذا پہلی آیت میں تو شرط ہے ایک سے زیادہ بیویوں میں عدل کرنے کی، جبکہ دوسری میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عدل کرنا ناممکن ہے۔
کیا اس کا مطلب ہے کہ پہلی آیت منسوخ ہو چکی ہے اور ایک سے زیادہ شادی اب جائز نہیں ہے کیونکہ عدل کی شرط ناممکن ہے؟ ہمیں اس بارے میں مستفید فرمائیے، جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان دو آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور نہ ہی ایک دوسری کے ذریعے منسوخ ہوئی ہے، بلکہ اس سے مراد صرف یہی ہے کہ جس عدل کا حکم ہے وہ انسان کی استطاعت کے اندر آنے والا عدل ہے، جیسے باریاں اور نان نفقہ، جبکہ دلی محبت اور جو باتیں محبت کے تابع ہیں جیسے جماع وغیرہ یہ تو انسان کی استطاعت سے باہر ہے، اور یہ مراد ہے اس فرمان سے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم سے کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو۔ اس لیے یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں باریاں تقسیم کرتے اور عدل بھی کرتے، مگر ساتھ میں یہ دعا بھی فرماتے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلومنی فیما تملک ولا املک۔ اسے ابو داؤد، الترمذی، النسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور الحاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے بیویوں کے مابین جو میرے اختیار میں ہے، مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جس کا تو مالک ہے، یعنی دل میرے اختیار میں نہیں، تیرے اختیار میں ہے۔ اور توفیق دینے والا تو اللہ تعالی ہی ہے۔ اس کے بعد سوال ہوا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے کہ سائل ریاض سے کہتے ہیں فضیلت الشیخ آپ کی تعدد ازواج کے بارے میں کیا رائے ہیں اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں ہماری یہ رائے ہے کہ تعدد ازواج صرف ایک بیوی پر اقتصار کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں کثرت نسل بھی ہے اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت بھی ہے، اور غالباً معاشرے میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں تو انہیں ضرورت ہوتی ہے جو ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کا سبب بنے، اور اگر انسان کے پاس ایک ہی بیوی ہوگی تو وہ اس ایک کے ساتھ ہی بھلائی کرے گا اور اسے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا اس ایک کو سکھائے گا، لیکن اگر اس کے پاس دو ہوئی تو خیر میں اضافہ ہو جائے گا، اب وہ دو کو تعلیم دے گا، ان دونوں کی رہنمائی کرے گا، ان کی کفالت اٹھائے گا، اور اگر تین ہوگی تو مزید اضافہ ہوگا، پھر چار پر اور مزید، بس جتنا تعدد ازواج یعنی بیویوں میں اضافہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں ملنے والے مصالح کے اعتبار سے اتنا ہی افضل اور احسن ہوگا، لیکن شرائط کا پایا جانا لازمی ہے۔ اور شرائط کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں پہلی شرط تو مالی قدرت ہے، یہ کہ انسان کے پاس مہر ادا کرنے کا اور جو بیویوں پر خرچہ ہوتا ہے وہ موجود ہو۔ دوسری شرط بدنی قوت بھی ہو، یعنی اس کے پاس وہ شہوت و قوت ہو کہ ان بیویوں کے تعلق سے جو اس پر واجب بنتا ہے اسے وہ ادا بھی کر سکے، یعنی ان کی ضرورت پوری کر کے مطمئن کر سکے۔ تیسری شرط عدل کرنے کی قدرت، یعنی وہ اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ نئی بیوی اور پہلے کی بیوی میں عدل کر پائے گا، لیکن اگر اسے اپنے نفس پر ڈر ہو کہ وہ ان کے درمیان عدل نہیں کر پائے گا تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے کرو، یعنی ایک ہی پر اکتفا کرو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ۔ تعدد ازواج کرنے کی صورت میں بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ غصہ کرے، غم کرے اور شوہر کے ساتھ برا سلوک کرے اس بنیاد پر کہ اس نے دوسری کیوں کی، کیونکہ یہ تو بلا شبہ اس کے حق میں سے ہیں اور بیوی کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے اس بات پر کہ اس کی زندگی میں جو نقص و کمی آئی، بس اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر صبر و تحمل کرنے میں اس کی مدد فرمائے گا، جسے یعنی سوتن کو عورتیں تمام مصائب میں سے سب سے بڑی مصیبت تصور کرتی ہیں عورتیں، تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی لیے ہم بعض علاقوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جہاں تعدد ازواج لوگ کرتے ہیں اور ان کے یہاں تعدد ازواج ایک عام عادت ہے، تو ایسے علاقوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ پہلی بیوی کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہی وہ پریشان و غمگین ہوتی ہے جب اس کا شوہر کوئی نئی شادی کر لیتا ہے۔
چنانچہ یہ مسئلہ اس صورت میں ملکی علاقائی عادات پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں مرد تعدد ازواج کے عادی نہیں تو پھر عورت پر بہت کٹھن ہوتا ہے تعدد ازواج کو برداشت کرنا، اور اگر ان کی عام عادات میں سے ہوتا ہے تو پھر آسان و سہل ہو جاتا ہے۔ پس ہم اس عورت سے کہ جس کے شوہر نے اس کے اوپر دوسری شادی کر لی یہی کہیں گے کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کی اس پر مدد فرمائے اور آپ کے شوہر کی بھی مدد فرمائے کہ وہ عدل کر سکے، اور شوہر کو بھی بیویوں کے مابین ظلم و جور اور عدم عدل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف زیادہ مائل رہا تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک طرف جھکی ہوئی یعنی مفلوج ہوگی۔ سنن نبی داؤد کے روایت جو ہے، جو کہ صحیح روایت ہے، اس کے الفاظ من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القیامت وشقه مائل، جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل کرے، ہر چیز میں، خوش طبعی میں، بات چیت میں، کشادہ دلی میں اور رات گزاری میں، اور ہر اس چیز میں جس پر وہ قادر ہیں۔ البتہ محبت کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اسی لیے اس پر واجب نہیں کہ وہ محبت میں ان میں برابری کرے، کیونکہ وہ اس کے بس میں ہی نہیں۔ دل تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، لیکن جس چیز کو وہ ادا کر سکتا ہے وہ عدل ہے، اور یہی اس پر واجب ہے۔ دوسرا سوال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کیا گیا، بارک اللہ فیکم۔ سامعین میں سے محمد علی کہتے ہیں کہ فضیلت الشیخ، میں آپ سے اسلام میں تعدد ازواج کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، اور کیا مرد کے لیے تعدد افضل ہے یا ایک بیوی پر اکتفا کرنا؟ اس بارے میں ہم آپ سے تفصیل کی امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسلام میں تعدد ازواج ایک پر اقتصار کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے نکاح کے مصالح حاصل ہوتے ہیں۔ تو نکاح کے وہ مصالح یعنی مصلحتیں بجائے ایک میں محصور ہو جانے کے مزید ان تین کو بھی مل جاتے ہیں جو اس کے ساتھ تعدد میں شریک ہیں، جیسے اولاد کی کثرت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ جننے والی سے شادی کرو، اور یہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلق سے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بروز قیامت فخر فرمائیں گے۔ بس جتنی زیادہ امت کی کثرت ہوگی اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ فخر کے حقدار بنیں گے، اور ساتھ ہی اس میں عزت و نصرت ہے اور دشمنوں کے دلوں میں ہیبت کا سبب ہے۔ اسی لیے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ نعمت یاد دلائی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، سورۃ الاعراف میں، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی جتایا کہ سورۃ الاسراء میں ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد و جتھے میں زیادہ کر دیا۔ جبکہ آج کل جو بعض لوگوں کو وہم ہے کہ اولاد کی کثرت تکلیف اور رزق میں تنگی کا سبب ہے، یہ سب باتیں شیطانی وحی اور وساوس ہیں، اور اس میں رب عز و جل کے ساتھ بدظنی بھی ہے۔ اسی لیے یہ تعدد یعنی تعدد ازواج ایک پر اقتصار کرنے سے افضل ہے، لیکن تین شرائط کے ساتھ۔ پہلی یہ کہ انسان کے پاس مالی قدرت ہو، دوسری یہ کہ اس کے پاس بدنی قدرت بھی ہو، تیسری یہ کہ دو یا اس سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی قوت بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو آپ نے بارہا سنا سورۃ النساء کا کہ اگر تمہیں ڈر ہو عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ پھر شوہر کو بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی ایک بیوی پر بھی ظلم و جور نہ کرے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان ظلم کرتے ہیں، جب وہ نئی سے شادی کرتے ہیں تو پرانی والی کے ساتھ برا سلوک و بے رخی کرتے ہیں، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا، یا پھر معاملہ اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ جب نئی کرتے ہیں
تو اس میں کوئی رغبت نہیں رکھتے اور پہلی کی طرف ہی مکمل لوٹ جاتے ہیں اور اسے نئی والی پر ترجیح اور فضیلت دینے لگتے ہیں، اور یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، وہی حدیث شیخ نے دوبارہ ذکر کی کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف زیادہ مائل رہا تو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک طرف جھکی ہوئی مفلوج ہوگی، اور قرآن کی آیت بھی ہے فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اسے درمیان میں لٹکی ہوئی نہ چھوڑے کہ ایک کی طرف جو ہے مائل ہو جائے۔ تو شیخ فرماتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال ہے۔ پھر شیخ سے سوال ہوا، بعض عورتیں مجالس میں تعدد ازواج کا ذکر چھڑنے سے ہی آگ بگولا ہو جاتی ہیں کہ اپنے آپس میں ایک سے زیادہ شادی کی باتیں کیوں کرتے ہو، بلکہ تعدد کے ذکر سے ان کے تیور تک بدل جاتے ہیں، آپ کی ان عورتوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جی آپ کی تعدد سے مراد تعدد ازواج ہی ہیں۔ دراصل عورت اپنی فطرت کے اعتبار سے تعدد کو ناپسند کرتی ہے اور اس کے اندر ایسی غیرت جلن پیدا ہوتی ہے کہ وہ تقریباً جنون پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ اس بارے میں وہ ملامت زدہ بھی نہیں، کیونکہ یہ اس کی فطرت و طبیعت میں سے ہے۔ لیکن جو عقل مند عورت ہوتی ہے وہ جذبات اور جلن کے پہلو کو حکمت و شریعت کے پہلو پر غالب نہیں ہونے دیتی۔ شریعت نے تعدد کو مباح قرار دیا ہے بشرطے کہ وہ شخص ظلم و جور سے بچ سکے اور عدل کرنے پہ قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النساء میں کہ اگر تم ڈرو یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو عورتوں سے شادی کرو، 2 3 4، اور اگر ڈر ہو عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو، یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان پر۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ناانصافی سے بچو، ایک طرف جھکنے سے بچو۔ اللہ تعالی کا جو لفظ ہے یعنی ظلم و جور نہ کر بیٹھو، بس اللہ تعالیٰ نے ایک پر ہی اکتفا کرنے کو واجب قرار دیا ہے اگر انسان کو خوف ہو کہ وہ عدل نہیں کر پائے گا۔ اور عورت بلا شبہ جب یہ سنتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا رخ ہی بدل جاتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھے اور اسے اطمینان دلائے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لے کہ نفرت سی اور جلن سی جو اسے ابھی محسوس ہو رہی ہے عنقریب زائل ہو جائے گی جب واقعی میں شادی ہو جائے گی، جیسا کہ یہ بات مجرب تجربے سے ثابت ہے۔ جب کی نہیں بتا کے جو جلن ہوتی ہے اور انسان پریشان ہے، اس سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں جب کر لے گے تو وہ آسان ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ اس پہ مرہم ہو جائے گا۔ شیخ فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اس بارے میں کہ وہ پہلی اور دوسری بیوی کے درمیان عدل کو قائم رکھے، کیونکہ بعض شوہروں کو دیکھا گیا ہے کہ جب دوسری میں رغبت ہو جاتی ہے تو پہلی سے بالکل بے رخی کر لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے درمیان کتنی خوشگوار زندگی ہوا کرتی تھی، پھر وہ دوسری کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ جس کا یہ حال ہو تو پھر اس عقوبت اور سزا کے لیے بھی تیار رہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، وہی کہ جو ایک کی طرف زیادہ مائل ہو، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بروز قیامت مفلوج حالت میں آئے گا، ایک سائڈ اس کی جھکی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ، اسے سارا جہان اس حال میں وہاں دیکھ رہا ہوگا، سب مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ اس کی ایک طرف جھکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی عدل کرنے کے بجائے ایک طرف جھک گیا تھا، تو جیسا گناہ ویسی سزا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال ہے۔ پھر شیخ سے سوال ہوا کہ عورت کا تعدد کو غیرت و جلن کے نام پر ناپسند کرنا کیسا ہے، حالانکہ یہ جلن تو عورت میں فطرتاً پائی جاتی ہے، اور ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی غیرت و جلن کا بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور امہات المومنین میں سوتنوں کی آپس کی جلن و غیرت کے بہت سے واقعات صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن میں نے ساتھ ہی بعض کتب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام میں سے کسی حکم کو ناپسند کرنا اور کراہیت کرنا کفر شمار ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کا اپنے شوہر پر غیرت و جلن کا اظہار کرنا ایک جبلی اور فطری چیز ہے۔ ممکن نہیں کہ ہم عورت سے کہیں کہ تم اپنے شوہر پر غیرت و جلن کا اظہار نہ کرو۔ انسان کا کسی چیز سے کراہیت ناپسند کرنا اگرچہ وہ شریعت میں ہو نقصان دہ نہیں ہے جب تک وہ اس کی مشروعیت کو ناپسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں جہاد قتال کے متعلق کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم
تم پر قتال جہاد لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، حالانکہ وہ اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. تو لہٰذا ایک عورت جس کے یہاں یہ جلن و غیرت ہے وہ اسے ناپسند نہیں کرتی کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا جائز قرار دیا ہے، لیکن اسے بس دوسری بیوی کا اس کے ساتھ ہونا ناپسند ہے، اور ان دو باتوں میں فرق صاف ظاہر ہے. لہذا میں سوال پوچھنے والے بھائی سے امید کرتا ہوں کہ تھوڑا تحمل مزاجی سے کام لیں اور جلد بازی نہ کریں، اور ان دقیق و باریک فرق کو جان لیں جن کی وجہ سے احکام میں بالکل ظاہر اختلاف ہوتا ہے. پھر شیخ سے سوال ہوا، بارک اللہ فیکم. سامعین میں سے عیسیٰ عبداللطیف نقیب سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سی بیویاں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یہ نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر ان پر دوسری شادیاں کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آپ ریڈیو پروگرام نور علی الدرب کے ذریعے نصیحت فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جی نصیحت تو اس بارے میں یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم خود شوہروں کو نصیحت کریں گے کہ انہیں ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ انسان کے پاس مالی، بدنی اور عدل کرنے کی قدرت ہو. کیونکہ اگر اس کے پاس مالی قدرت نہیں تو دوسری شادی ہو سکتا ہے اس پر مزید قرضوں کا سبب بن جائے اور لوگ اس سے مطالبات پر مشغول ہو جائیں. اور اگر اس کے پاس بدنی قدرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ دوسری بیوی کا یا دونوں کا حق کی ادا نہ کر سکیں. اور اگر عدل کی قدرت نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے کرو. اگر انسان کے پاس مال، بدن اور عدل کی قدرت ہو تو اس کے لیے تعدد افضل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سے مصالح مرتب ہوتے ہیں، جیسے عورت کی شرمگاہ کی حفاظت کا سبب بننا، نسل کی کثرت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی، اور انسان کے دل سے دوسری سے شادی کی رغبت کا ازالہ، یعنی یہ خواہش پوری ہو جانا اور ہمیشہ اسی خواہش میں نہ پڑا رہے اور پریشان رہے، یہ پوری ہو جاتی ہے. البتہ جس عورت کا ذکر کیا گیا اسے یہی نصیحت ہے کہ وہ انسان اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرعی طور پر جائز قرار دیا ہے اس کے مابین حائل ہو کر رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اسے تو چاہیے کہ جب وہ اپنے شوہر کو ایسا کرتے دیکھے اور دیکھے کہ اس کے پاس مال، بدن اور عدل کی قدرت ہے تو اسے اس پر حوصلہ افزائی کرے، کیونکہ اس میں بہت سے مصالح پنہا ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا. اور یہ بھی جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی بہت سی بیویاں تھیں، اور یہ بھی جان لے کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے خیر و بھلائی ہو کہ دوسری بیوی کام میں اس کا ہاتھ بٹائے گی اور شوہر کے بعد وہ حقوق ادا کرے گی جس میں پہلی سے کبھی کبھار کمی کوتاہی ہوتی ہو. الغرض بلا شبہ میری عورتوں کو یہ نصیحت ہے کہ اتنی زیادہ جلن و غیرت کا مظاہرہ نہ کریں اگر ان کے شوہر ان پر دوسری شادی کریں، بلکہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، اگرچہ کچھ تکلیف بھی ہو، کیونکہ یہ تکلیف و تناؤ، ٹینشن دوسری شادی کے شروع میں ہوتا ہے، اس کے بعد عام عادت و معمول کی بات بن جاتی ہے. پھر شیخ سے سوال ہوا، جزاکم اللہ خیرا. سائلہ ام عبداللہ مدینہ نبویہ سے سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک نوجوان ہوں اور 10 سال سے شادی شدہ ہوں، لیکن میرے بیٹے پیدا نہیں ہوئے، اور کہتی ہے کہ میرے شوہر میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ و سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ اب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں بالکل بھی اس سے راضی نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس صورت میں گنہگار ہوں کہ اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روکوں، اور کیا دوسری شادی کی صورت میں اس سے جدائی، طلاق طلب کرنے پر بھی گنہگار ہوں گی؟ میرے سوال کی روشنی میں مجھے رہنمائی کیجیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شوہر کا حق ہے کہ وہ جتنی عورتوں سے چاہے شادی کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے کہ مثنی و ثلاث و رباع
جتنی عورتیں پسند ہیں طاب لکم من النساء 2 3 4 سے وہ شادی کر سکتا ہے. تو اس کا حق ہے کہ وہ 4 تک کر سکتا ہے. عورت کا نہ حق ہے نہ ہی اس کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے روکے، کیونکہ تعدد ازواج کا حق شوہر کا ہے نہ کہ بیوی کا جو وہ اسے روکے، سوائے اس حالت میں کہ بیوی نے عقد نکاح کے وقت یہ شرط لگائی ہو کہ وہ اس کے اوپر دوسری شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اس بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے فرمان ہے کہ ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، بے شک سب سے زیادہ پورا کیے جانے کی حقدار وہ شرائط ہیں جن کے ذریعے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو. اور یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، لیکن شرط کے بغیر اس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے شوہر کو منع کرے، اور نہ ہی شوہر پر واجب ہے کہ اگر بیوی منع کرے تو وہ دوسری شادی نہ کرے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی پھر بھی کر لے چاہے وہ راضی ہو یا ناراض. اور ہاں اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو پھر پہلی بیوی کو حق نہیں اور نہ ہی اس کے لیے حلال ہے کہ وہ دوسری کی طلاق کا مطالبہ کرے. ویسے اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنی بہن یعنی سوتن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود اونڈیل لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا. تو شیخ آگے فرماتے ہیں کہ بیوی کے لیے حلال نہیں کہ طلاق کا مطالبہ کرے اور نہ ہی خود اپنی طلاق طلب کرے، اور نہ شوہر پہ لازم ہے کہ اس کے اس ناجائز مطالبے کو پورا کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی عورت کے متعلق یہ فرمایا ایما امرأة سألت زوجها الطلاق في غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنہ. جو بھی عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے حالانکہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اس کے بعد شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ آپ کی ان عورتوں کو کیا نصیحت ہے جو تعدد ازواج کو مسترد کرتی ہیں. سائل کہتا ہے شیخنا ہم الجزائری لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ 70% جو جوان لڑکے ہیں اور لڑکیوں کی تعداد ان سے بھی بڑھ کر ہے، اور تعدد ازواج کے مسئلے کے تعلق سے ہر 3 میں سے ایک عورت کا یہی کہنا ہے کہ مجھے قبول نہیں، اس سے تو میں بن بیاہی ہی بہتر ہوں. اور جو شادی شدہ ہیں تو وہ طلاق طلب کرتی ہیں. اس بارے میں شیخ صاحب آپ ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے تاکہ ہم اپنے نوجوان ساتھیوں تک آپ کی نصیحت پہنچائیں؟ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ صرف آپ کے ملک ہی میں نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک میں ہے. یہ مشکل ہر جگہ عام ہے، ہمارے یہاں سوریہ شام میں بھی، کیونکہ یہ مغرب کی اس فکری جنگ میں سے جو اس نے اسلامی ممالک کے خلاف برپا کر رکھی ہے اس میں سے ہیں. اور کیونکہ کفار مسلمانوں سے بہت سی چیزوں میں انتقام لیتے ہیں، انہی میں سے ایک تعدد ازواج کا مسئلہ بھی ہے. شاید کہ آپ کو علم ہو کہ بہت سے اسلامی رائٹرز قلمکار کافروں کے پروپیگنڈے سے فریب خوردہ ہو گئے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا بہت قوت کے ساتھ بعض مصری اشخاص تک پہنچا کہ جو فرانس میں رہ چکے تھے، پھر وہاں سے مصر لوٹے. بس وہاں انہوں نے آزادی نسواں کی باتیں نشر کرنا شروع کر دیں اور ایک سے زیادہ شادی کو انہوں نے ضرورت کے ساتھ محدود کر دیا. اسی لیے ہم نے مصری ریڈیو سے بارہا سنا کہ بے شک اسلام تعدد ازواج کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ صرف ضرورت کے تحت ہے، اور اس آیت کی تعویل کرتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو.
اور سورۃ النساء کی جو آیت ہے دوسری آیت فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے کرو. وہ ان دو آیتوں کو جمع کر دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت بلا شبہ نص ہے اس بات پر کہ ان کے درمیان عدل ممکن ہی نہیں، لہذا وہ تعدد ازواج کے جواز کی نفی کرتے ہیں الا یہ کہ ضرورت ہو بس. حالانکہ یہ تو کلام الہی کی اس مراد سے ہٹ کر تحریف ہے. کلام الہی کی اس کی مراد سے ہٹ کر تحریف ہے. حقیقت یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تعدد ازواج کو مباح قرار دیا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے، کیونکہ اس مشہور آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء کی جو ہے آیت نمبر 3 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو اس آیت کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ صرف اباحت و اجازت کے لیے نہیں ہے بلکہ فضیلت بیان کرنے کے لیے ہے. اس فرمان میں کہ تزوج الولود الودود، بہت زیادہ بچے جننے والی اور محبت کرنے والی سے شادی کرو، کیونکہ بے شک میں بروز قیامت دیگر امتوں پر تمہاری کثرت کے ساتھ فخر کروں گا. یہ حدیث پہلے گزری ہے. تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد زیادہ عورتوں سے شادی کرے جتنی قرآن کریم نے اس کے لیے مباح قرار دی ہیں، جو کہ 4 عورتیں ہیں. اور سلف صالحین کی سنت و طریقہ بھی یہی رہا ہے. بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، جیسے ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما وغیرہ. تو امت کی کثرت اس وسیلے سے حاصل ہوگی اور امت کی قلت کا سبب یہی ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چھوڑ دیں. پس وہ مسلمان لڑکیاں جو یہ موقف رکھتی ہیں کہ کسی ایسے سے شادی قبول نہیں جس کی پہلے سے بیوی ہو، ورنہ وہ بن بیاہی ہی رہیں گی، یا اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر دوسری کرنا چاہتا ہے تو وہ طلاق کو اختیار کرتی ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے. یہ بلا شبہ اسی مغربی تربیت کا اثر ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ کم و بیش 1 صدی زمانے سے اسلامی ممالک پر قبضے ہوتے رہے ہیں. اسی طرح جب فرانسیسی لوگ آپ کے ملک الجزائر سے گئے یا ہمارے ملک سوریا وغیرہ سے نکلے تو وہ محض اپنی فوجوں کو واپس لے گئے، لیکن اپنے پیچھے اپنی عادات و اطوار، افکار و نظریات چھوڑ گئے. اور فرانسیسی وغیرہ لوگوں کی عادات میں سے ہیں کہ وہ ننگے سر باہر گھومتے ہیں، داڑھیوں کے ساتھ ساتھ مونچھوں کو بھی مونڈ دیتے ہیں، جبکہ برطانوی داڑھی کو مونڈ دیتے ہیں مگر مونچھوں کو باقی رکھتے ہیں. اور یہی عادات اب تک اسلامی ممالک میں عام منتشر ہیں. جس قسم کے غیر مسلم لوگ مسلط ہوئے ان کی عادات و اطوار اپنانے لگے. شاہد یہ ہیں کہ بلا شبہ لڑکیوں کا تعدد ازواج سے پرہیز کرنے کی سوچ بہت خطرناک ہے اور شریعت اسلامیہ کے مخالف ہے، اور انہیں چاہیے کہ اپنے ذاتی خواہشات کو پھینک کر شرعی احکام کے آگے سر تسلیم خم کریں، ورنہ وہ کما حق ہو مسلمان و صالح خواتین نہیں ہو سکتی. جیسا کہ ان میں سے بعض بہت دیندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، لیکن جب اس قسم کا شرعی حکم ان کے سامنے آ جائے تو وہ بیزاری ظاہر کرتی ہیں اور پرہیز کرتی ہیں. حالانکہ اللہ عز و جل نے واضح و صریح طور پہ یہ قرآن مجید میں فرما دیا ہے سورۃ النساء ہی میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. بس نہیں، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور مکمل فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں. بس ہم لڑکیوں کو بلکہ لڑکوں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ و فکر سے یہ بات اٹھا لیں کہ تعدد ازواج جائز نہیں الا یہ کہ ضرورت و مجبوری ہو، بلکہ یہ بغیر ضرورت کے بھی ایک جائز چیز ہے اور یہ ایک مسلمان نوجوان کے لیے خیر کا باعث ہے، بھلے صرف شہوانی زاویے سے ہی کیوں نہ دیکھا جائے کہ کم از کم وہ اپنی خواہش کو حلال طریقے یعنی دوسری بیوی کے ذریعے سے پورا کر رہا ہے. یہ اس کے لیے اس سے تو بہتر ہے کہ اپنی خواہش کو حرام طریقے سے لڑکیوں سے یاریاں دوستیاں لگا کر پورا کرے. واللہ المستعان. یہ سلسلہ الہدیٰ والنور
کیسٹ 345 میں شیخ نے فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فتاوی شیخ البانی رحمہ اللہ کے سلسلۃ الہدیٰ نور کی مختلف کیسٹوں میں اس تعلق سے موجود ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال ہوا، اس شخص کا کیا حکم ہے جو 4 شادیوں کے حکم کو ناپسند کرتا ہے، کراہیت کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے متنفر کرتا ہے، اور سنت میں شادی کے اعتبار سے اصل کیا ہے، 4 شادیاں کرنا یا پھر 1؟ اس کے جواب میں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس چیز کو ناپسند کرے جو اللہ تعالی نے مشروع قرار دی ہے اور لوگوں کو اس سے متنفر کرتا پھرے۔ یہ اسلام سے ارتداد شمار ہوگا، ایسا شخص مرتد ہو جائے گا اسلام سے، کیونکہ فرمانے والی تعالی ہیں سورۃ محمد میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ لہٰذا یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، اور اس کا سبب ان کافروں کے نعرے ہیں جو اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، اور ایسے شبہات ان سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ جن پر اسلامی شریعت کی حکمتیں مخفی ہوتی ہیں، جن میں سے عظیم ترین خود تعدد ازواج کو جائز قرار دینا ہے، کیونکہ اس میں مردوں سے پہلے خود عورتوں کے لیے مصلحت کار فرما ہے۔ البتہ یہ بات کہ اصل تعدد ہے یا 1 شادی کرنا، تو اس بارے میں جتنا کچھ میں نے مفسرین کا کلام پڑھا ہے تو مجھے اس بارے میں کچھ ملا نہیں۔ ہاں البتہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس کے پاس مکمل طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی استعداد ہو تو اسے چاہیے کہ 4 تک تعدد کر لیں، اور جس کے پاس استعداد نہیں ہو تو وہ 1 پر ہی اقتصار کریں یا پھر لونڈیوں پر، واللہ عالم۔ یہاں جو عدل مراد ہے یہ وہ عدل ہے جو انسان کی استطاعت میں ہے، جیسے باریاں، نان نفقہ اور رہائش دینا، جبکہ وہ عدل جو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے جیسے دلی محبت، تو اس کا تعدد سے منع کرنے میں کوئی عمل دخل نہیں۔ شیخ سے سوال ہوا، فضیلت الشیخ، ہمارے معاشرے میں عورتوں کا بن بیاہی بڑی عمر ہو جانے کا مسئلہ جو بہت پھیل چکا ہے، کیا آپ کے خیال میں اس کا بہترین حل تعدد ازواج ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، جی ہاں، بلا شبہ بن بیاہی بڑی عمر کے ہو جانے والے مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے اسباب میں سے تعدد ازواج ہے۔ عورت کا کسی ایسے مرد سے شادی کر لینا جو اس کی کفالت اٹھائے، اس کی حفاظت کرے اور اسے نیک صالح اولاد نصیب ہو، اگرچہ وہ 4 بیویوں میں سے چوتھی ہو، اس سے کئی بہتر ہے کہ وہ بن بیاہی شادی کے مصالح سے محروم اور فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے میں بیٹھی رہے۔ یہ تعدد ازواج کی مشروعیت کی عظیم ترین حکمتوں میں سے ہے، اور اس میں خود عورت کی مصلحت و فائدہ زیادہ ہے مرد کی نسبت، اور عورت کا سوتن کے ساتھ برداشت کرنے کی جو مشقت ہے اس کے مقابلے میں ایسے فائدے اور مصالح حاصل ہوتے ہیں جو اس پر بہت بھاری ہیں، اور عقل مند تو وہی ہے جو مصالح اور مفاسد، فوائد و نقصانات کا موازنہ کرتا ہے اور ان میں سے جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اسے اختیار کرتا ہے، اور شادی کے جو مصالح ہیں وہ ان نقصانات کے مقابلے میں اگر واقعی کوئی ہو بھی تو ان کے مقابلے میں راجح اور بہت بھاری ہیں، واللہ اعلم۔ المنتقى من فتاوی شیخ میں سے یہ لیا گیا ہے۔ اس شیخ سے سوال ہوا، کیا عقد نکاح میں یہ شرط ڈالنا جائز ہے کہ پہلی کی اجازت کے بغیر دوسری سے شادی نہیں کر سکتا؟ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر پر نکاح کے وقت یہ شرط عائد کر دے کہ وہ اس کے اوپر دوسری شادی نہیں کرے گا، بس اگر وہ اس شرط کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے اوپر دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر عورت کو ان 2 باتوں کا اختیار ہے، یا تو اس کے ساتھ ہی باقی رہیں یا پھر نکاح فسخ کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المسلمون علی شروطہم، مسلمان تو اپنی شرائط کے پابند ہوتے ہیں، سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، اور اس شرط میں اس کے لیے مصلحت ہو۔ یہ بھی شیخ کے فتاوی سے لیا گیا۔ یہ کچھ فتاوی تھے جن میں موجودہ دور یا کسی دور میں بھی تعدد ازواج کے تعلق سے جو مختلف اشکالات، شبہات، پریشانیاں اور رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے اس سے متعلق ہمارے بڑے علماء کرام سے سوالات کیے گئے، جن کا انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں
کافی شافی جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شریعت کے ہر حکم جو کہ حکمت کے تحت ہوتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں، اور اس کی مخالفت سے تمام مسلمانوں کو اس کی نافرمانی سے بچائے اور محفوظ رکھیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔